عبداللہ بن سبا پہلے یہودی تھا، پھر بظاہر اسلام لے آیا اور آنے کے کچھ عرصہ بعد ہی طرح طرح کی خرافات اور الہاد سے نو مسلم اور ضعیف الاعتقاد لوگوں کو گمراہ کرنے لگا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تھا اور عثمان غنی قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں قبل از اسلام جدی پشتی عصبیت چلی آ رہی تھی۔ یہ دونوں قبائل خود کو ایک دوسرے سے اوپر دیکھنا چاہتے تھے۔ دونوں قبائل اسی کوشش میں رہتے کہ ان کا نام ایک دوسرے سے اوپر رہے، لیکن اسلام نے آ کر ان کی اس عصبیت کا خاتمہ کر دیا اور وہ سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ لیکن اس بدطینت انسان نے آ کر اس دہائیوں پرانی عصبیت کو پھر سے جگا دیا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ کی ولایت اور خلافت بلا فصل کا نعرہ لگایا اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، جس سے لوگوں میں انتشار پیدا ہوا اور اختلافات نے جنم لیا۔ ناظرین، عبداللہ بن سبا جب یہودی تھا تو وہاں پر اس نے یوشع بن نون کے بارے میں تصور پھیلایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے وصی ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے وارث ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع کو ہی سب پر قدر و منزلت حاصل ہے۔ یہاں کر اس نے یہی نعرہ علی رضی اللہ عنہ کے لیے لگایا اور باقی خلفائے راشدین پر کھلے عام تبرہ کیا اور کہا کہ علی رضی اللہ عنہ ہوئی نعوذ باللہ خدا ہے۔ اس نے علی کو خدا قرار دینے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں یہ بھی نعرہ لگایا کہ خلافت کے اصل حقدار بنو ہاشم والے ہیں اور بنو امیہ یعنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ ناجائز طور پر خلافت پر قابض ہیں۔ لیکن مدینہ میں صحابہ کی موجودگی اور بنو ہاشم کا اس کے خیالات کو رد کرنے سے اس کی سازش آگے نہ بڑھ سکی، حتیٰ کہ علی رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ اس کالے خبیث عبداللہ بن سبا کا مجھ سے کیا تعلق ہے کہ وہ ابو بکر، عمر اور عثمان کے بارے میں غلط بولتا ہے۔ ناظرین، آج جو عقیدہ الہاد پیش کیا جاتا ہے کہ علی رب ہے اور خلافت بلا فصل علی کا حق تھا، یہ سب اسی عبداللہ بن سبا یہودی کا گھڑا ہوا مذہب ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کیا، جیسے نصارہ نے عیسیٰ اور یہود نے عزیر علیہ السلام کی ذات میں غلو کیا۔ علاوہ ازیں جب اس کا سکہ مدینہ میں زیادہ نہ چلا تو اس نے بصرہ کا رخ کیا اور وہاں کے لوگوں کو بھڑکانے اور گمراہ کرنے میں کچھ کامیاب ہوا۔ اس کے بعد کوفہ، دمشق اور قاہرہ کے تمام مرکزی شہروں میں تھوڑے تھوڑے دن قیام کر کے عثمان غنی کے خلاف نہایت چالاکی، ہوشیاری اور شرارت سے علی کے حقدار ہونے کو نومسلم لوگوں میں اشاعت دے کر بنو امیہ اور بنو ہاشم کی پرانی عداوت اور عصبیت کو جو مردہ ہو چکی تھی پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی۔ عبداللہ بن سبا نے سب سے پہلے مدینہ منورہ یعنی دارالخلافہ میں اپنے شر انگیز خیالات کی اشاعت کرنی چاہی، مگر چونکہ یہاں صحابہ کرام کی کثرت اور ان کا اثر غالب تھا، لہذا اس کو ناکامی ہوئی اور خود ہاشمیوں نے بھی اس کے خیالات کو سب سے زیادہ ملعون و مردود قرار دیا۔ مدینہ سے مایوس ہو کر وہ بصرہ پہنچا۔ وہاں عراقی اور ایرانی قبائل کے 9 مسلموں میں اس نے کامیابی حاصل کی اور اپنی ہم خیال ایک جماعت بنا کر کوفہ پہنچا، اور روایات میں آتا ہے کہ وہاں بھی اس نے لوگوں کی ایک محدود تعداد کو اپنا ہم خیال بنایا۔ بہرحال یہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس درجہ غلو کا قائل تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس کا فتنہ زور پکڑ گیا اور یہ علل اعلان علی کو خدا کہنے لگا اور لوگوں میں کھلے عام اس کا پرچار کرنے لگا۔ بالآخر علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس فتنے کے خلاف کارروائی کی گئی اور کہا جاتا ہے کہ اپنے تقریباً 40 پیروکاروں کے ساتھ یہ مردود انسان گرفتار ہو کر علی رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا، اور علی رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی اس نے نعرہ الوہیت یعنی علی رب ہے کا دعویٰ کیا، جس پر علی رضی اللہ عنہ نے اسے توبہ طائب ہونے کا کہا، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہا، جس پر کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے اسے زندہ جلا دیا یا قتل کروا دیا، اور اس طرح یہ شخص اپنے انجام کو پہنچا۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔